اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اس کا تیسرا رکوع تقریباً کمپلیٹ تھا، 2 آیات رہتی ہیں، آج پہلے ہم 2 آیات کو کریں گے، اس کے بعد ہم اگلے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز نہیں ایسی نہیں جو اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز یہ آدمی تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ انتہائی خیر خواہی ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ قبل از وقت، یعنی اس وقت سے پہلے اپنے بندوں کو ایسے اعمال پر متنبہ کر رہا ہے کہ تمہارے انجام کی خرابی کی، ان اعمال کی وجہ سے جو ہے تمہارا انجام خراب ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے پہلی تقریر جو ہے ختم ہوتی ہے، اس کے مضمون میں خصوصاً جنگ بدر کی طرف جو اشارہ اس میں کیا گیا ہے، اس میں جو ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو اس تقریر کے نزول کا زمانہ جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے کا ہے۔ اب اگلے سے آگے ہم رکوع کنٹینیو کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے حقیقت میں محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ فاتبعونی، اتباع کرنا یعنی میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ معاف کر دے گا، ذُنُوبَكُمْ، تمہاری خطاؤں کو، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عام مومنین تک ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں جو ہے اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کس سے؟ میری پیروی اختیار کرو، کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، دیے گئے احکامات پر عمل کریں گے تو دراصل وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی بات ہوتی تھی، پیغام ہوتا تھا، وہ اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے تو در حقیقت تم میری بات کی یعنی میرا اتباع کر رہے ہو۔ یعنی یہاں پہ جو ہے اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی اتباع کا مطلب ہے کہ ہم ہر اس چیز سے انکار کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک ریٹن فارم میں ہمیں دے دیا گیا قرآن پاک میں کہ کون سی چیز نہیں، کہ اس میں آتی ہیں زمرے میں، اور کہیں کون سی چیز جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ اور اس کے جو پریکٹیکل ہمارے پاس صورت آئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئی تھی کہ انہوں نے ہمیں ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھا دی۔
اور اب ہم پہ ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن پاک کی صورت میں وہ تمام چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اگر ہم اس کو کھولیں بجائے یہ کہ اس قرآن پاک کو اٹھا کے اوپر رکھ دیں، غلاف میں بند کر کے خوبصورتی کے ساتھ اوپر اٹھا کے رکھ دیں احترام کی وجہ سے، اور اس کو کھولیں ہی نہ، اس کو پڑھیں ہی نہ، تو یہ جو ہے ہم کبھی بھی اس سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی محبت جو ہے وہ زبانی دعوے کا نام نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت ہی جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کیا۔ تو کسی نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہم لوگوں پہ لازم ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نبی کی پیروی ہر لمحے ہر عمل میں کرنی ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب اس آیت سے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ان اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یعنی یہاں سے جو ہے دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے نزول کا زمانہ جو ہے سن 9 ہجری ہے، جبکہ نجران کی جو عیسائی جمہوریت کا جو وفد تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان واقع ہے۔ اس وقت اس علاقے میں تقریباً 73 یعنی 73 بستیاں شامل تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ 1,20,000 قابل جنگ مرد تھے اس میں سے نکل سکتے تھے۔ آبادی تمام تر عیسائی تھی اور 3 سرداروں کے زیر حکم تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت جو تھی امیر قوم کی تھی، دوسرا سید کہلاتا تھا جو تمام تمدنی اور سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا، اور تیسرا جو تھا اسقف یعنی بشپ تھا جس سے مذہبی پیشوائی متعلق تھی۔ ابھی بھی جو ہے ان کو روحانی پیشوا جو ان کے ہوتے ہیں بشپ کے نام سے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا ملک کا مستقبل اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ کے پاس جو وفد آنے شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں جو ہے نجران کے تینوں سردار بھی 60 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینے پہنچے۔ جنگ کے لیے بہرحال وہ تیار نہ تھے۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ آیا وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ان کے انڈر رہ کر یعنی ذمی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطبہ نازل کیا کہ اس کے ذریعے سے جو نجران کا وقت آیا تھا ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ اب یہاں پہ عمران جو اس سورت کا نام بھی اسی اس پہ ہے، یہاں پہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے والد کا نام تھا، اور بائبل میں بھی اسے عمرام لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم جو ان کی پوری ایک نسل چل رہی تھی، اور آل عمران کو تمام دنیا پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اور اسی کی اگلی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وَذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا اور جانتا ہے۔ اِذْ قَالَتِ
اب یہاں پہ ایک واقعے کا ذکر ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ اب یہاں پہ جو کہا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سنتا، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب سنتا اور جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی میرے پروردگار، میرے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی لیے کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے عمران کی عورت سے مراد اگر لی جائے تو یہ عمران کی بیوی لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ عمران نہیں ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، بلکہ یہ حضرت مریم کے والد تھے جن کا نام شاید عمران تھا۔ اور اگر عمران کی عورت سے مراد یہاں پہ آل عمران کی عورت لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے ان کو آل عمران کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ان کے جو پیدائش کا ذکر ہے یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کے، کہ ان کی جو ہے والدہ نے ایک نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی تو میں اس کو اللہ کے کاموں کے لیے سپرد کر دوں گی، لیکن ہوا کیا کہ ان کے ہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جانا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب یہاں پہ جو ہے اگلی آیت میں اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اب یہاں پہ جو ان کی بیٹی پیدا ہوئی ان کا نام انہوں نے مریم رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ لڑکا ہے لڑکی، لیکن مریم کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان کے فتنے سے وہ بچی رہے۔ پھر آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی جو ہے قبول فرمایا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریہ علیہ السلام جب کبھی بھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک السمیع الدعاء۔ یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری و بزرگوں کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضبط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار ہوگا۔ اب یہاں پہ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کی جو ہے اتنی ان کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو ہے تو یہاں پہ زکریا علیہ السلام کی بھی خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دے، کہ وہ اولاد نیک اولاد ہو، اور یہاں پہ ہمیں بھی یہ جو ہے
سب لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی قدرت سے ہمیں نیک اولاد عطا کر، اولاد ہو تو نیک ہو کہ دعاؤں کا سننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہاں پہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی بتایا گیا ہے کہ ایک یقین ہونا چاہیے قبولیت کے لیے۔ اگر ہم اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام دعاؤں کو سننے والا ہے، اس کے لیے ایک کن کی دیر ہے، وہ کوئی چیز اس کی رحمت سے، اس سے کرم سے دور نہیں ہے، ایک کن سے اس کے تمام وہ حرف کر سکتا ہے۔ تو یہ یقین ہمیں اللہ پہ اگر ہوگا تو ہماری دعائیں یقیناً مقبول ہوں گی۔ اب یہاں پہ جب یحییٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو فرشتوں نے کہ آواز دی کہ جب وہ کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے۔ یعنی تو جو ہے لڑکا جو ہوتا ہے ان سے بہت سی فطری کمزوری اور تمدنی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے جو لڑکی کے ساتھ لگی ہوتی ہے، لہٰذا اگر لڑکا ہوتا تو مقصد زیادہ اچھا حاصل ہو سکتا تھا۔ اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کا تھا کہ وہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں نظر کرنا چاہتی تھی۔ اب یہاں پہ جو ہے محراب جو یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ محراب میں جو ہے عبادت کرتے تھے، تو محراب سے لوگوں کا ذہن بالعموم اس محراب کی طرف چلے جاتا ہے جو ہماری مسجدوں میں امام کی کھڑے ہونے کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ محراب سے مراد یہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ عبادت کے لیے جو ہے عمارت سے متصل یا زمین کی سطح سے کافی بلندی پر جو کمرے بنائے جاتے ہیں جن میں عبادت گاہ کے جو مجاور ہوتے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، خدام وہاں کی خدمت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، انہیں محراب کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے کمروں میں سے ایک میں سے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام متقف رہتی تھی۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت تک تو بے اولاد تھے، اس نوجوان صالح لڑکی کو دیکھ کر فطرتاً ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کرے۔ اور یہ دیکھ کر اللہ کس طرح اپنی قدرت سے اس گوشہ نشین لڑکی کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، انہیں یہ امید ہوئی کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آگے اس میں جو ہے ان کو خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ فنادہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار ہوگا۔ قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہاں پہ زکریا علیہ السلام کو فرشتے نے اگر ایک بات کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں یا انہیں کوئی شک ہوا ہے، بس اپنا ایک اطمینان چاہ رہے تھے۔ تو یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، یا اللہ میرے ہاں میری بیوی بھی بانج ہے، وہ بھی ظاہر ہے بوڑھی ہو چکی ہے، تو اس کے ہاں کیسے جو ہے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دیجئے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نشانی بتا دی کہ جو کہ اولاد اگر ہوگی تو اس کی نشانی جو ہے کیا ہوگی کہ تم 3 دن تک کسی سے اشارے کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں کر سکو گے اور اپنے رب کو بہت یاد کرنا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا ہے۔ یہاں پہ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے، چوتھا رکوع، اور اگلا رکوع بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اگلی ویڈیو میں اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو آج مطالعہ کیا اللہ تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔